سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ایپیسوڈ 25، جلال الدین محمد اکبر کا دور حکومت۔ ہمایوں کی ناگہانی موت مغلوں کے لیے ایک عظیم حادثہ تھا۔ اس وقت بہت سے اعلیٰ افسر پنجاب اور یوپی میں افغانوں سے جنگ میں مشغول تھی۔ دہلی میں جو افسر موجود تھی وہ اس بات سے پوری طرح باخبر تھے کہ اگر ہمایوں کے جانشین کا اعلان اور حکومت کے کاروبار کا مناسب انتظام کیے بغیر بادشاہ کی موت کا اعلان کر دیا گیا تو ملک میں افراتفری پھیل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے ہمایوں کی وفات کی خبر کو 17 دن تک پوشیدہ رکھا، اور اس دوران ملا بیکاسی کو، جو کہ ہمایوں سے بہت مشابہت رکھتا تھا، شاہی لباس پہنا کر محل کے جھروکے سے عوام کے درشن کے لیے بھیجتے رہے۔ اسی عرصے میں شہزادہ ولی عہد اور بعض خاص عمرہ کو اطلاع کر دی گئی۔ 14 فروری 1556 عیسوی کو دہلی میں مقیم عمرہ جمع ہوئے اور جلال الدین محمد اکبر کے نام سے خطبہ پڑھا گیا۔ بعد میں جب اکبر نے سال شمسی کا آغاز کیا تو اس کے تخت نشینی کی تاریخ سرکاری طور پر 11 مارچ 1556 عیسوی مقرر ہوئی تھی۔ کلا نور یعنی ضلع گرداسپور کے مقام پر شہزادہ ولی عہد کے خیمے میں رسمی طور پر اکبر کی تخت نشینی کر دی گئی، اور وہاں جتنے عمرہ اور افسر موجود تھے انہوں نے بیعت کر لی۔ اس وقت اکبر کی عمر صرف 17 سال 4 ماہ تھی۔ بیرم خان کو، جو کہ شہزادے کا اتالیق اور ہمایوں کا وفادار اور پسندیدہ افسر تھا، خانِ خانہ اور وکیل سلطنت مقرر کر دیا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ عہدہ اس کے لیے بہت ہی مناسب تھا، کیونکہ وہ شہزادے کا محض اتالیق ہی نہ تھا بلکہ شاہی کیمپ میں موجود عمرہ میں سب سے زیادہ با اثر تھا۔ اس بارے میں کہ آیا وہ اس بلند مرتبے کے لائق تھا یا نہیں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمایوں کے خاندان سے اس کی وفاداری ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تر تھی۔ اس نے ہر مصیبت میں اپنے آقا کا ساتھ دیا تھا۔ اعلیٰ تہذیب، ادبی لیاقت، حاضر دماغی ہوشیاری، حسن اخلاق، سیاسی مہارت، انتظامی تجربات، اعلیٰ فوجی قابلیت اور غیر معمولی بہادری کے سبب وہ اتالیقی کے بلند منصب کے لیے بہت ہی موزوں اور مناسب تھا۔ اس وقت اس کے جوان شہزادے کا پورا اعتماد بھی حاصل تھا، لیکن بیرم خان نسلاً ایرانی اور مذہباً شیعہ تھا، اور بہت سے پرانے ترکیوں نسل اور سنی عمرہ سے عمر میں بہت کم تھا۔ اب زمانہ مستقبل ہی اس امر کا فیصلہ کر سکتا تھا کہ اتالیق کے ساتھ ان عمرہ کا کیا رویہ ہوگا۔ ابتدا ہی سے بیرم خان نے احتیاط اور مستعدی سے کام لیا۔ اس کے ممکنہ رقیبوں میں سے ایک شاہ عبد المعالی تھا، جو بارگاہ میں موجود تھا۔ یہ جوان سردار ترمس کے سیدوں کے خاندان سے تھا۔ یہ خاندان سارے وسط ایشیا میں بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کی بے حد جاذب نظر تندرستی، خوش اتواری، جاں بازانہ دلیری اور صاف گوئی نے اسے ہمایوں کی نظر میں مخصوص شخصیت بنا دیا تھا۔ ہمایوں اسے فرزند کہہ کر مخاطب کرتا اور مجلس مشاورت اور ضیافتوں میں ہمیشہ عزت کی جگہ بٹھاتا۔ بیرم خان اس مغرور، چنچل اور شیعوں سے متنفر سردار سے خطرے کی بو محسوس کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر شاہ عبد المعالی کو اکبر کے جشن تخت نشینی کی ضیافت میں گرفتار کروا لیا، اور اس طرح شاہی کیمپ میں کسی فوری خطرے کی پیش آمد وقتی طور پر ٹل گئی تھی۔ اکبر کی تخت نشینی کے 3-4 دن بعد، جبکہ فوج جلندھر میں خیمزن تھی، کابل سے یہ خبر آئی کہ سلیمان مرزا نے ایک بہت بڑی فوج سے کابل کا محاصرہ کر لیا ہے، اور اگر کافی تعداد میں مدد نہ بھیجی گئی تو اس کا مؤثر طریقے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مغل فوج تعداد میں زیادہ نہ تھی،
اور اسے ہندوستانی فتوحات کے لیے خطرہ مول لیے بغیر مزید کم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب شاہی حکومت کابل کے معاملات کے سلسلے میں پریشان تھی کہ تردی بیگ صوبیدار دہلی کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ ہیمو گوالیار سے ہوتا ہوا آگرہ پر قابض ہو چکا ہے اور دہلی پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر کافی تعداد میں وقت پر مدد نہ پہنچی تو دہلی کا اچھی طرح دفاع نہ کیا جا سکے گا۔ حکومت اب شش و پنج میں مبتلا تھی، کیونکہ یہ بات تقریباً یقینی تھی کہ اگر اصل فوج کو کابل یا دہلی کسی بھی طرف روانہ نہ کیا گیا تو سکندر کو، جو شوالک کے پہاڑوں میں چھپا ہوا تھا، موقع مل جائے گا اور پنجاب کو فتح کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تشویشناک حالات آگرہ اور دہلی میں وحشتناک قحط اور طاعون پھیل جانے کے سبب اور بھی بدتر ہو گئے، اور پھر رسد کا مسئلہ بہت ہی مشکل اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ بیرم خان نے گورنر دہلی کی درخواست کے جواب میں اپنے سب سے لائق سردار پیر محمد شیروانی کو کچھ اور لوگوں کے ساتھ تردی بیگ کے پاس روانہ کیا تاکہ اس کی ہمت بندھائیں اور مشورہ دیں کہ موجودہ حالات میں سب سے بہتر طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے۔ ادھر تردی بیگ بھی بیکار نہ بیٹھا، اس نے آگرہ اور دہلی کے صوبوں کے سب امراء کو حکم بھیجا کہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر دہلی آ کر جمع ہو جائیں۔ چنانچہ بڑی تعداد میں امراء جمع ہو گئے اور بہتوں کی آمد متوقع تھی۔ علی قلی خان شیبانی کی آمد کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا، لیکن اس کی آمد سے قبل ہی ہیمو دہلی کے نیواہ میں پہنچ چکا تھا۔ جنگی مجلس مشاورت منعقد ہوئی، جس میں جنگ و پسپائی کے موضوع پر پوری طرح بحث کی گئی اور بالاتفاق یہ فیصلہ طے پایا کہ ہیمو سے کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ تعداد کی کمی کے باوجود مغلوں نے جان توڑ مقابلہ کیا، افغانوں کے ہراول دستے کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ہیمو کے میمنہ کو کچل دیا گیا۔ اگر ایک جرأت مندانہ حملہ اور ہوتا تو فتح مغلوں کو نصیب ہوتی، لیکن انہیں دو وجوہ سے شکست ہوئی۔ مغلوں کا بایاں دستہ اپنے مقابل کی افواج فوج کو ہرا کر اس کے تعاقب میں اس قدر دور نکل گیا تھا کہ اس کا رابطہ اپنی اصل فوج اور میدان جنگ سے منقطع ہو گیا۔ یہ غلطی ایسی نہ تھی جس کی تلافی ہو سکتی تھی۔ اب ہیمو نے، جو سواروں اور ہاتھیوں کے ایک مضبوط محافظ دستے کو لیے منتظر کھڑا تھا، مغل فوج کے قلب پر ایک سخت حملہ کر دیا، اور اسی وقت الور سے حاجی خان کی تازہ دم فوج نے آ کر ہیمو کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس نازک وقت میں کچھ مغل سالار، جن میں پیر محمد خان بھی شامل تھا، میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی، جس پر تردی بیگ کو بہت تعجب ہوا اور سخت غصہ بھی آیا۔ اس کے فرار کی وجہ سے اب مقابلہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا، اور تردی بیگ بھی اپنی جان بچانے کی خاطر بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ واقعہ 7 اکتوبر 1556 عیسوی کا ہے۔ جب تعاقب کرنے والے فوج واپس ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ علی قلی خان جنگ کے ایک دن بعد پہنچا اور میدان خالی پایا۔ تردی بیگ اور دوسرے امراء شاہی فوج سے جا ملے تھے۔ دہلی کا ہاتھ سے نکل جانا بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک لائق افسر کو سکندر سور کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اصل فوج دہلی کی طرف روانہ ہو۔ بیرم خان نے تردی بیگ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، لہٰذا اس بات کو غافل رکھ کر بیرم خان نے اس سے بے انتہا پرتکلف راہ و رسم بڑھا لی۔ چنانچہ ایک دن شام کو اس نے تردی بیگ کو اپنے خیمے میں مدعو کیا اور وہیں قتل کروا دیا۔ ترکی و نسل سرداروں میں سے ایک اہم سردار کے اس طرح قتل کیے جانے سے ترکوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا تھا، اور اس طرح بیرم خان کی پوشیدہ اغراض کے متعلق اس کے دل میں جو خدشات تھے وہ درست ثابت ہوئے۔ اس میں شک نہیں کہ بیرم خان کے مقابلے میں تردی بیگ کی وفاداری میں شبہ نہ تھا، تاہم اس نے سلطنت کے قیام و بقا کے لیے جو خدمات انجام دی تھیں وہ اس کی تقصیروں اور فروگزاشتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھیں۔ بظاہر اس کے خلاف یہ الزام کہ اس نے دہلی کو دشمنوں کے ہاتھوں میں جانے دیا معقول معلوم ہوتا ہے، لیکن اسے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا بھی درست نہ ہوگا کہ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ دوسرے سرداروں کے لیے یہ درس عبرت ہو اور وہ خوف کے مارے پوری اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ فرائض کو انجام دیں۔ ممکن ہے بعض امراء اور سردار خود کو کیقباد اور کیکاؤس کے برابر سمجھتے ہوں، لیکن کیمپ یا فوج میں کسی قسم کی پھوٹ یا نافرمانی کی کوئی علامت نظر نہ آتی تھی۔ اکبر کے امراء کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ مشترکہ خطرے کے مقابلے میں متحد ہو جائیں۔
شاہی افواج اب تیزی سے دہلی کی طرف روانہ ہوئی۔ علی قلی خان ازبک کو، جو کہ ایک بہادر سپاہی اور لائق سردار تھا، 10,000 سوار دے کر ہراول دستے کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ خوش قسمتی سے علی قلی خان ہیمو کے توپ خانے پر قابض ہو گیا، اور اس توپ خانے کی اس طور پر پوری طرح حفاظت نہیں کی جا رہی تھی کہ علی قلی خان کے سپاہیوں کا مقابلہ کامیابی کے ساتھ کر سکتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ہیمو کی زبردست بھول چوک تھی کہ اس نے اپنا توپ خانہ ایک کمزور دستے کے ساتھ فوج کے آگے آگے روانہ کر دیا تھا۔ ہیمو اس نقصان سے خوفزدہ ہوئے بغیر جنگی تنظیم کے ساتھ پانی پت کے میدان کی طرف تیزی سے روانہ ہو گیا۔ اگلے روز یعنی 5 نومبر 1556 عیسوی کو وہ مغل فوج سے مقابل ہوا۔ فریقین نے جان توڑ مقابلہ کیا اور کامیابی آہستہ آہستہ ہیمو کے قدموں کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ مغل تیر اندازوں اور سواروں نے اپنی مہارت اور بہادری کا اچھا مظاہرہ کیا، لیکن ہیمو نے میمنہ اور میسرہ کو پیچھے دھکیل دیا اور قلب پر زبردست دباؤ ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی پسپا ہو گیا۔ ہیمو نے قلب کو روندنے کے لیے اپنے جنگی ہاتھیوں اور محافظ سوار دستے کو آگے بڑھایا تھا۔ خود ہیمو ایک ہاتھی پر سوار بڑے جوش و خروش کے ساتھ اپنے جوشیلے سپاہیوں کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ مغل فوج بس بھاگنے ہی والی تھی کہ ایک تیر اڑتا ہوا آیا اور ہیمو کی آنکھ میں پیوست ہو گیا، جس کے سبب وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جو ہی ہیمو ہودے کے اندر گرا تھا، اس کے مرنے کی خبر پھیل گئی۔ ایسی افواہوں اور اس قسم کے حالات نے اکثر جیتنے والی فوجوں کو شکست دی ہے۔ ایسا خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے کہ جب جنگ کسی مقصد کے بجائے اشخاص کے لیے لڑی جاتی ہے۔ اب ہیمو کی فوج بھی اس مقصد سے مستثنیٰ نہ تھی۔ فوج میں افراتفری پھیل گئی، جس سے مغلوں نے فوری فائدہ اٹھایا۔ ہیمو کی فوج منتشر ہو گئی اور راہ فرار اختیار کی۔ ہیمو کے سپاہی بڑی تعداد میں فاتحین کی تلواروں کا نشانہ بنے تھے، اور اس کے فیلبان نے یہ کوشش کی کہ وہ اپنے آقا کو نکال لے جائے، لیکن اسے روک لیا گیا اور ہاتھی شہنشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ بیرم خان نے شہنشاہ سے کہا کہ ہیمو کا سر اپنے ہاتھ سے قلم کرے، لیکن اس نے مرتے ہوئے آدمی پر تلوار کا وار کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم ترغیب دینے پر اتنی بات مان لی کہ جب بیرم خان اس کا سر قلم کرے تو اکبر اپنی تلوار سے اس کے سر کو چھو لے۔ ہیمو کا سر کابل روانہ کر دیا گیا اور اس کا تن دہلی کے ایک دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس طرح 16ویں صدی کے ممتاز اشخاص میں سے ایک شخص کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ ہیمراج نے ایک بہت ہی معمولی حیثیت سے زندگی کا آغاز کیا تھا۔ ابتدا میں وہ ایک معمولی افسر مالگزاری مقرر ہوا تھا، اس کے بعد ادنا درجے کا فوجی افسر بنا اور آخرکار عادل شاہ کی افواج کا سپہ سالار ہو گیا۔ وہ سارے افغان سالاروں سے سبقت لے گیا اور چنار سے دہلی تک اپنے آقا کے لیے جو 22 لڑائیاں لڑیں ان میں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ وہ افغان سپاہیوں میں سے بہت ہی ہردل عزیز تھا، اور وہ لوگ بھی بے انتہا وفاداری کے ساتھ اس کے ماتحت جنگ میں شریک ہوتے تھے۔ اس کی آخری شکست کے بارے میں بہت سی وجوہات بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ سب وجوہات اگر بدنیتی پر مبنی نہیں ہیں تو پھر یا تو فرضی ہیں یا ان میں خوش خیالی کا دخل ہے۔ اس کی شکست کی وجہ اول تو اس کے توپ خانے کا چھن جانا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک اڑتے ہوئے تیر کا اس کی آنکھ میں پیوست ہو جانا، جس کے سبب وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور فوج میں ابتری پیدا ہو گئی، اور اس کی شکست ایک اتفاقی امر تھا اور اکبر کی فتح من جانب اللہ۔ دہلی کی فتح کے بعد مغل چین سے نہ بیٹھے۔ مختلف جگہوں پر فوجی مہم روانہ کی گئیں۔ علی قلی خان کو سنبھل، عبداللہ خان کو کالپی، خیا خان کو آگرہ اور پیر محمد کو الور بھیجا گیا۔ الور کے افغان صوبیدار حاجی خان نے راہ فرار اختیار کر لی اور شہر کو مغلوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ہیمو کا خاندان جو ماکاری میں رہتا تھا، پیر محمد کے قبضے میں آ گیا۔ ہیمو کے بوڑھے باپ سے کہا گیا کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو اسلام قبول کر لے، لیکن اس نے جواب دیا، 80 سال تک میں نے اپنے عقیدے کے مطابق اپنے خدا کی پرستش کی ہے، اب جب کہ میری زندگی کا سورج ڈوبنے ہی والا ہے، اس عقیدے کو موت کے ڈر سے کیوں ترک کر دوں؟ میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرا طرز عبادت آپ کی عبادت میں کس طرح رخ نہ ڈالتا ہے۔ ہیمو کے باپ کے اس جواب نے سنگ دل علماء پر کوئی اثر نہ کیا اور انہوں نے اسے فوراً ہی قتل کروا دیا۔ ہیمو کی بیوی اپنی جان بچانے کی خاطر جنگلوں کی طرف بھاگ گئی
اور پھر اس کا مال و دولت لوٹ لیا گیا۔ ہیمو کی شکست نے عادل شاہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ ہیمو کی عدم موجودگی سے محمد شاہ حاکم بنگال کے بیٹے خضر خان نے فائدہ اٹھایا۔ محمد شاہ عادل شاہ کے مقابلے میں جنگ میں مارا گیا تھا۔ اب خضر خان نے عادل شاہ پر حملہ کیا، اسے شکست ہوئی اور قتل کر دیا۔ اس نے اپنے احساس نفرت کو تسلی دینے کی خاطر مقتول بادشاہ کی نعش کو ہاتھی کے پاؤں سے بندھوا کر گھمایا۔ عادل شاہ کی موت کے بعد مغل افواج کے لیے میدان صاف ہو گیا اور وہ فوج علی قلی خان کی سرکردگی میں، جو کہ اب خان زمان کے لقب سے نوازا جا چکا تھا، مصروف عمل ہو گئیں۔ ادھر سکندر سور کے حالات بھی کچھ زیادہ اطمینان بخش نہ تھے۔ دہلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی دیر بعد بیرم خان نے شہنشاہ کے ہمراہ سکندر سور کا مقابلہ کرنے کے لیے کوچ کیا۔ سکندر سور اب پہاڑوں سے نکل کر میدان میں آ گیا تھا اور پنجاب میں مالگزاری وصول کر رہا تھا۔ جب اس نے یہ سنا کہ شاہی فوج اس کے مقابلے کے لیے آ رہی ہے تو خود کو مانکوٹ کے قلعے میں بند کر لیا۔ قلعے پر ایکایک حملہ کر کے فتح کرنا ناممکن تھا، لہذا مغل فوج نے اس کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ سکندر نے 6 مہینے تک محاصر فوج کو روکے رکھا، لیکن جب اس کے 2 بڑے سالاروں رکن خان فوہانی اور حسن خان باجکوتی کو علی قلی سے شکست کی اطلاع ملی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد جب اسے عادل شاہ کی موت کی اطلاع پہنچی تو اسے بچاؤ کی کوئی امید باقی نہ رہی اور اس نے اس شرط پر صلح کرنا قبول کر لیا کہ بہار میں اسے ایک جاگیر دے دی جائے۔ مئی 1557 عیسوی کو اس کی شرائط منظور کر لی گئیں اور قلعہ مانکوٹ کو مغلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ سکندر کو بہار لے جانے کی اجازت دے دی گئی، جہاں وہ چند سال بعد فوت ہو گیا۔ کابل میں بھی حالات بادشاہ کے حق میں رخ بدل رہی تھی۔ کئی مہینے کے ناکام محاصرے کے بعد سلیمان مرزا نے سوچا کہ منعم خان کے ساتھ کسی فیصلے پر پہنچ جانا ہی عاقلانہ قدم ہوگا۔ وسط ایشیا میں ازبکوں کی نقل و حرکت، سردیوں کی آمد اور برف باری کے سبب راستے بند ہو جانے کا خدشہ، ہندوستان سے مدد پہنچنے کی افواہ، ان سب نے مل کر سلیمان مرزا کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ محاصرہ اٹھا لے اور واپس چلا جائے، بشرطے کہ اس کے نام کا خطبہ خواہ وہ ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو پڑھ دیا جائے۔ چنانچہ خطبہ پڑھ دیا گیا اور سلیمان مرزا واپس ہو گیا۔ اب کابل آزاد تھا۔ شکست کی خبر ملنے پر شاہی خاندان کی مستورات منعم خان کی حفاظت میں ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئیں۔ جلال آباد پہنچ کر منعم خان کو تردی بیگ کے قتل اور بیرم خان کی بالادستی کا حال معلوم ہوا، چنانچہ اس نے آگے بڑھنے کے ارادے کو ترک کر دیا اور کابل واپس آ گیا۔ اس طرح مغل حکومت بڑی آزمائش کے دور سے گزر رہی تھی، لیکن مغل افسروں کی کوششوں اور بادشاہ کی خوش قسمتی سے اس میں کوئی تزلزل واقع نہ ہوا تھا، حالانکہ کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قندھار کے گورنر شاہ محمد نے شہر کو ایرانیوں کو سونپ دیا۔ شاہ محمد نے یہ قدم اس بات سے مجبور ہو کر اٹھایا تھا کہ خان زماں علی قلی خان کے بھائی بہادر خان نے بغاوت کر دی تھی۔ بیرم خان کے 4 سالہ عہد میں نہ صرف یہ کہ بدترین خطرات پر قابو پا لیا گیا تھا، بلکہ مغل فوج نے کافی اطمینان بخش پیش رفت کی۔ کابل سے جونپور تک اور شمالی پنجاب کی پہاڑیوں کے نواح سے اجمیر تک اکبر کی حکومت تسلیم کی جا چکی تھی۔ گوالیار فتح کیا جا چکا تھا اور رتنبور اور مالوا کی فتح کرنے کی پرزور کوششیں جاری تھیں۔ کھکروں کو بھی مغل شہنشاہ کی برتری تسلیم کرنے کے لیے رضامند کیا جا چکا تھا۔ بیرم خان کی طاقت اور وقار بظاہر حد کمال پر پہنچ چکے تھی، لیکن بہت سے عوامل اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کوشاں تھے اور آخرکار 1560 عیسوی میں اس کا اثر ختم ہو کر رہا۔ اس کے سخت ترین مخالفین عموماً ترکی امراء اور خصوصاً اکبر کے رضائی والدین تھے۔ ان کی خاص شکایتیں یہ تھیں کہ شیعہ وزیر اعظم کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ بہت ہی نامناسب تھا۔ اس نے قدیمی امراء اور شاہی خاندان کے ملازمین کو افلاس کی حالت کو پہنچا دیا تھا۔ بیرم خان یا تو اپنے ہی ہم عقیدہ لوگوں کی حمایت کرتا تھا یا پھر ایسے امراء کو عہدوں میں لا رہا تھا جو پوری طرح اس کے فرمانبردار ہوں۔ اس کے علاوہ سارے امراء مستقلاً خوف و شبہ کی حالت میں بسر کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ بیرم اپنے اثر و رسوخ کو سنی عقائد کی تخریب اور شیعہ عقائد کی ترویج کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ باوجود یہ کہ یہ الزامات پوری طرح صحیح نہ تھی، لیکن بے بنیاد بھی نہ تھی۔
دردی بیگ اور مصاحب بیگ کا قتل اور پھر شمس الدین سے بار بار جواب طلبی کرنا ترکی امرا سے دشمنی کی واضح دلیلیں تھیں۔ پھر شیخ گدائی کا حکومت کے صدر کی حیثیت سے تقرر اور شیخ محمد غوث کی اہانت پر اہانت نے، جن کو سنی ان کی روحانیت کے سبب بہت احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، سنی عقیدے کی تخریب کے الزام کو اور تقویت پہنچائی۔ اور کچھ عرصے بعد اکبر گوالیار جا کر شیخ غوث سے ملا اور ان کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ اگر اکبر رفتہ رفتہ بیرم خان سے کشیدہ نہ ہو گیا ہوتا تو امرا کا غم و غصے سے پیچ و تاب کھانا بیکار ہی ثابت ہوتا۔ اکبر جوں جوں بڑا ہوتا گیا وہ اپنی شخصیت منوانا چاہتا، لیکن بیرم بعض امور میں اکبر کی خواہشات کو بالکل ہی نظر انداز کر جاتا۔ اکبر نے شاہی ہاتھیوں کے سانڈ خانے کے اختیار کو اپنے ہاتھ سے نکل جانے پر بڑی برہمی کا اظہار کیا۔ ادھر اکبر کو صرف خاص کی رقم بھی ادا نہیں کی جا رہی تھی۔ 4 سال تک زیر اتالیقی رہنا کافی تھا۔ ہمیشہ کے لیے شکار اور تفریحات میں مشغول رکھنے کی سیاست بادشاہ کو پسند نہ تھی اور وہ امور سلطنت کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے مسترب تھا۔ اکبر یہ بھی جانتا تھا کہ وزیر اعظم سے کھلم کھلا ناچاقی اس کے لیے مضر ثابت ہو سکتی ہے، اور اس سلسلے میں اپنے دادا بابر کی مثال اس کی نظروں کے سامنے تھی، لہٰذا وہ مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب بیرم خان نے پیر محمد خان غزنوی کو ملازمت سے برطرف کر کے ملک بدر کر دیا تو اکبر کو موقع ہاتھ آ گیا۔ اگرچہ پیر محمد بیرم کا ہی پروردہ تھا، لیکن اس میں کردار کی بلندی تھی اور ایک متعصب سنی تھا۔ اس نے کئی مرتبہ بیرم کے بعض امور کے برخلاف احتجاج کرنے کی جرات کی، اور انہی وجہ سے یہ خیال کیا جانے لگا کہ وہ سنیوں اور ترکوں کا حامی اور مددگار ہے۔ چنانچہ بیرم خان کے خلاف پیر محمد کو، جو کہ انتقام جو، متعصب، تندخو، دلیر اور سخت دل تھا، ایک ہتھیار کی حیثیت سے کام میں لایا جا سکتا تھا۔ پیر محمد کی معزولی اور اس کی جگہ ایک ایرانی کے تقرر سے بادشاہ کے حواریوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا، اور اکبر نے بیرم کے اس عمل کو کہ اس نے شاہی اختیارات کا استعمال کیا ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا۔ چنانچہ بادشاہ شکار کا بہانہ کر کے چند معتقدین کے ہمراہ 19 مارچ 1560 عیسوی کو آگرہ سے دہلی کی طرف چلا گیا، اور 27 مارچ کو شہاب الدین صوبے دار دہلی نے، جو اس منصوبے سے واقف تھا، بادشاہ کا دہلی میں استقبال کیا۔ دہلی پہنچ کر اکبر نے بیرم خان کی معزولی کے احکامات صادر کر دیے اور امراء سلطنت کو یہ ہدایات صادر کی کہ وہ اپنی وفاداری کے ثبوت میں دہلی آ کر حلف وفاداری اٹھائیں۔ پیر محمد کو، جو کہ مغربی راجپوتانہ میں بھٹک رہا تھا، واپس آنے کی دعوت دی گئی۔ اب بیرم خان سے ناراض اور دل برداشتہ امراء دہلی آ کر جمع ہو گئے۔ بیرم خان اس ناگہانی تبدیلی کے لیے آمادہ نہ تھا۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ اکبر کو اس پر پورا اعتماد ہے، اور وہ یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اکبر اسے اس غیر رسمی طریقے سے نظر انداز کر دے۔ بیرم کو ان حالات پر سخت تعجب ہوا، اور وہ یہ بات باور نہ کر سکا کہ خود بادشاہی اس منصوبے کا محور ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر وہ ایک مرتبہ بادشاہ سے مل سکے تو پھر سے اسے اپنا وفادار بنا لے گا، لیکن اس کی درخواست ملاقات نرمی کے ساتھ رد کر دی گئی۔ بیرم خان نے بادشاہ کو استعفیٰ دینے کی دھمکی دی، لیکن اسے یہ معلوم کر کے بہت تعجب ہوا کہ اس کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا۔ چنانچہ بیرم نے یہ محسوس کیا کہ جب تک شرکائے منصوبے کی قوت اور اثر کو پوری طرح ختم نہ کر دیا جائے، اس وقت تک بادشاہ کا اعتماد دوبارہ حاصل نہ کیا جا سکے گا۔ اور جب پیر محمد کو بیرم خان کی نقل و حرکت کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیا گیا تھا تو اس کے فیصلے میں اور بھی پختگی آ گئی۔ بیرم خان کو اس بات کا خیال رہا کہ اگر اس نے اس گروہ کے خلاف، جو بادشاہ کے ساتھ وابستہ ہے، کسی قسم کا فوجی مظاہرہ کیا تو اس کا یہ فعل بغاوت ہی سمجھا جائے گا۔ شہنشاہ اور اس کے گروہ کے درمیان جس نے شاہی مفاد کے لیے خود کو وقف کر رکھا تھا، کسی قسم کی بھی تفریق بیکار تھی۔ بیرم خان کا خیال یہ تھا کہ بادشاہ سازشوں کے ہاتھوں میں آلائے کار بنا ہوا ہے، لہذا حقیقت یہ ہے کہ اس نے حالات کا صحیح جائزہ لینے اور اکبر کے کردار کو سمجھنے میں زبردست غلطی کی تھی۔ کچھ تردد اور پس و پیش کے بعد اپنے جذبہ وفاداری کے خیال سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی لاج رکھنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے ہتھیار اٹھائے۔
چنانچہ وہ بیکانیر سے پنجاب کی طرف ان لوگوں کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوا جنہوں نے اس کے عروج کے زمانے میں اس سے فائدے اٹھائی تھی، لیکن مصیبت کے اس دور میں وہ لوگ کام نہ آئی۔ ادھر بادشاہ بھی بنظر غائر اس کی نقل و حرکت دیکھ رہا تھا، اور اس نے پہلے ہی شمس الدین محمد کو بیرم کو روکنے کے لیے روانہ کر دیا تھا، اور خود اگست 1560 عیسوی میں اس کی مدد کے لیے پایہ تخت سے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اب شمس الدین نے گوناکور کے مقام پر بیرم خان کو جا لیا اور اسے شکست دی۔ بیرم شوالا کی پہاڑیوں میں جا چھپا۔ اکبر نے یہاں بھی اس کا سخت تعاقب کیا، اور کابل سے منم خان بھی اس کی مدد کو آن پہنچا۔ بیرم خان، جو کہ بے دلی کے ساتھ بغاوت پر آمادہ ہوا تھا، اپنے دوست حسین جلایر کی موت کی خبر پا کر اور پھر اپنی کمزور حالت پر بہت مایوس اور نا امید ہوا۔ چنانچہ اس نے اکتوبر 1560 عیسوی میں خود کو بادشاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اکبر بیرم کی ان تمام بیش بہا خدمات کو جو کہ اس نے اس کے سلطنت اور شاہی خاندان کے لیے انجام دی تھیں بھولا نہ تھا۔ چنانچہ جب بیرم اس کے سامنے آیا تو اکبر اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا، گلے لگایا اور اپنے دائیں جانب بٹھایا۔ اس غیر متوقع پذیرائی کو دیکھ کر بیرم کا دل اس اعزاز اور ساتھ ہی اپنی غلطی کے مخلوط جذبات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کے آنسو نکل پڑے۔ بادشاہ نے محبت بھرے الفاظ میں اسے تسلی دی اور اپنی قوا اسے عنایت کی۔ اکبر نے اس کے سامنے 3 تجویزیں رکھیں۔ اگر بیرم کو فوجی زندگی کا شوق ہے تو کالپی اور چندیری کی حکومت اس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی مواقع فراہم کر سکتی ہیں۔ اگر وہ دربار میں ہی رہنا پسند کرے تو ہمارے خاندان کے محسن پر مراسم خسروانہ سے دریغ نہ کیا جائے گا، لیکن اگر اس نے ملازمت سے دستبردار ہو کر عبادت کا ہی ارادہ کر لیا ہے تو پھر وہ حج کرنے مکہ چلا جائے۔ اس کے عالی مقام رتبے کی مناسبت سے سفر میں اس کی ہمراہی کا معقول انتظام کر دیا جائے گا۔ بیرم خان کو پہلی 2 تجاویز مشکل سے پسند آ سکتی تھیں، کیونکہ 4 سال تک سلطنت کے کاروبار کو پوری طرح اپنی اختیار میں رکھنے کے بعد وہ خود کو اس بات کے لیے راضی نہیں کر سکتا تھا کہ کسی کا دست نگر ہو کر کام کرے۔ حالانکہ اس قسم کی بہت سی مثالیں موجود تھیں کہ وزرائے اعظم کو صوبائی حکومتوں میں صوبیدار بنا کر بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے دشمنوں سے اب بھی خوف تھا، چنانچہ وہ ایسی جگہ رہنا پسند کرتا تھا جہاں کا ماحول مخاصمانہ ہو، اور اگر اسے وکالت پیش کی گئی ہوتی تو شاید وہ قبول کر لیتا، لیکن موجودہ حالات میں یہ بات ناممکن تھی۔ آخر اس نے پریشان ہو کر مکہ جانا قبول کر لیا۔ اکبر نے اس کی ہمراہی کے لیے ایک محافظ دستہ کر دیا۔ بیرم کی قسمت میں مکہ پہنچنا نہ تھا۔ گجرات میں پٹن کے مقام پر بیرم خان وہاں کے مشہور قدیمی تالاب کی سیر کرنے گیا، اور وہاں ایک نیم دیوانہ مبارک خان نوحانی کی سرکردگی میں افغان غنڈوں کا ایک گروہ اس پر حملہ آور ہوا۔ مبارک خان کی بیرم خان سے دشمنی کی 2 وجوہ تھیں۔ اول تو یہ کہ بیرم خان نے اس کے باپ کو مچھی واڑہ کی لڑائی میں قتل کر دیا تھا، اور دوسرے یہ کہ بیرم خان اپنے ہمراہ اسلام شاہ کی ایک کشمیری بیوی کو بھی لیے جا رہا تھا کہ اس کے لڑکے کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا تھا۔ گویا اس طرح اس نے افغانوں کی توہین کی تھی۔ 31 جنوری 1561 عیسوی کو مبارک نے پیچھے سے بیرم خان پر خنجر سے وار کر دیا، اور پھر دوسرے افغان نے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا۔ کچھ درویش اور غربا اس کی نعش لے گئی اور شیخ حسام کے مقبرے کے جوار میں سادہ طور پر دفن کر دیا گیا۔ گو بیرم کے ساتھی اس کی نعش کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکے تھی، لیکن راستے بھر لڑ کر بیرم کی بیوی سیما بیگم اور اس کے لڑکے عبد الرحیم کو حفاظت سے احمد آباد پہنچا دیا گیا۔ چند ماہ بعد انہیں اکبر کے پاس پہنچا دیا گیا، جس نے بڑی شفقت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ شہنشاہ نے بیرم خان کی بیوی سے شادی کر لی اور عبد الرحیم کی اپنی بیٹے کے ساتھ پرورش کی۔ اکبر نے خود کو بیرم خان کے اختیار سے اس لیے آزاد کروایا تھا کہ آئندہ وہ کسی کے پنجے میں گرفتار نہ ہو۔ ان عمرہ میں سے بعض اشخاص جنہوں نے بیرم خان سے کشمکش کے دوران بادشاہ کا ساتھ دیا تھا، قدرتاً خود کو اہم سمجھنے لگے تھے۔ ان کی توقعات بہت بلند ہو گئی تھیں، لیکن اکبر کا خود اپنا منصوبہ تھا اور اپنے منتخب لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ چنانچہ اس نے ایسے عمرہ کو دور کرنے کے لیے جو اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے
نیز اپنی سلطنت کی حدود کو وسیع کرنے کے لیے اور اس کے کمزور پہلوؤں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سی تکبیریں شروع کر دیں، اور ان عمرہ میں سے ایک کو کابل کی حکومت کی حمایت کے لیے روانہ کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر افسروں کی بد انتظامی کے سبب بدامنی اور بغاوت پھیل رہی تھی، اور ایک کو اوہم خان، پیر محمد خان اور قیا خان کی سرکردگی میں مالوا فتح کرنے کے لیے روانہ کر دیا گیا۔